أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو شرائع الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ میں چل رہا ہے، جس میں ہم نے بعض نصاب کو بیان کیا۔ انعام ثلاثہ کے نصاب کو ہم نے اب تک بیان کیا، جن میں اونٹ کا نصاب، گائے کا نصاب اور بھیڑ بکریوں کا نصاب پیش کیا گیا اور قدر ممکن سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں اونٹ کے نصاب کو پڑھا، اور اونٹ کے نصاب مثلا 12، گائے کے نصاب 2 ہیں، اور بکری اور بھیڑ کے 5۔ اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پڑھا ہے۔ آج ہم اسی سے متعلق بعض چیزیں پڑھ لیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب ایک نصاب ہو جائے، انعام ثلاثہ کی بات کریں، جب ایک نصاب پورا ہو جائے اور دوسرے نصاب تک پہنچنے کے درمیان جو اونٹ ہیں یا گائیں یا بکری ہیں، یہ تو آپ پڑھ چکے اور سمجھ چکے کہ ایک نصاب پورا ہونے کے بعد مثلا 5 اونٹ ہیں اور اب یہ نصاب پورا ہو گیا، لیکن اونٹ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 9۔ تو 9 اونٹ ہیں تو 5 کا تو نصاب پورا ہو گیا اور اس پہ ایک بکری واجب ہو گئی، لیکن 4 اونٹ اوپر آئے ہیں، زیادہ ہیں، اضافی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہم اس کا حکم پڑھ چکے کہ اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ 10 نہ ہو جائے۔ 10 ہو جائیں گے تو 2 بکری ہو جائے گی۔ اسی طرح 14 ہے تو 10 کے حساب سے 2 بکری دے گے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ جب 15 ہو تو پھر ہم 3 بکریاں، اسی طریقے سے وہ معاف ہو۔ صحیح۔ گائے میں مثلا 30 گائے ہیں تو تبھی آ جائیں گے، اگر کسی کے پاس اب دوسرا نصاب مکمل نہیں ہو، صرف 30 کے بعد جو ہے وہ 39 ہے، مثلا 9 اور بچی ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ آپ پڑھ چکے، کچھ کوئی حکم نہیں ہے، صرف ایک تبیہ دیا جائے گا جب تک 40 نہ ہو جائے۔ 40 ہو جائے تو مسئلہ یہ آپ پڑھ چکے۔ اسی طریقے سے مثلا بھیڑ بکری میں 40 ہیں تو ایک مثلا بکری، اور 40 کے بعد پھر جو ہے وہ 100 مثلا 121 ہے، تو ابھی بیچ میں مثلا جو ہے 121 اگر نہیں ہے تو 40 پہ تو ہم نے بکری دے دی، لیکن اب مثلا 120 ہے تو اب کیا کریں؟ یا 119 ہے تو کیا کریں؟ ایک بکری تو 40 کی ہو گئی، تو باقی کا کیا؟ تو یعنی اس طریقے سے، لیکن یہ تو ہم سمجھ چکے کہ اب اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، نصاب بین نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں ہے انعام ثلاثہ میں، لیکن اس کو جو اضافی ہے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہاء نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ فقہاء اس کو کیا کہتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، بین نصابین، صحیح، فی الحال ثلاثہ مسئلہ، لیکن اسے کہیں گے کیا؟ جو 4 مثلا 5 اونٹ کے بعد جو مثلا کسی کے پاس 4 اونٹ اضافی ہیں، یعنی 9 اونٹ ہیں تو 5 پہ تو ایک بکری ہو گئی، یہ 4 اونٹ ہیں اضافی، اسے کیا کہیں؟ یہ 40 کے بعد جو باقی بکری بچی ہیں دوسرے نصاب پورا ہونے تک، بیچ میں ان مہینے کیا کہیں گے؟ یا 30 کے بعد مثلا جو ہے 9 گائیں اور بچی ہیں اضافی ہیں تو ان کو نام کیا دیا جائے گا؟ تو ان تینوں کو ہی انعام ثلاثہ کو جو بچے ہیں، مقدار ہے بین نصابین، اس کا جو الگ الگ نام دیا گیا ہے، یا الگ الگ نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، جو فقہاء نے
उनको इनाम दिए हैं या उनकी आदत रही है कि उसको इस तरीके से बताएं या इस तरीके से उसको समझाएं। तो वो क्या है, कह रहे हैं कि अगर एक निसाब ऊँट का पूरा हुआ है, यानी 5 ऊँट है, 5 ऊँट पे एक बकरी हो गई, लेकिन किसी के पास 9 ऊँट है, यानी 4 ऊँट इजाफी है, तो एक निसाब उसका पूरा हो गया यानी 5 तक। अब दूसरा निसाब पूरा नहीं हुआ, 10 नहीं है, 9 है, तो 4 ऊँट इजाफी है। तो इसे क्या कहेंगे, 4 ऊँट जो इजाफी है ये बीच में शनक, क्या शनकन, सही, यानी शर्त कहेंगे इसे, यानी ऊँट को शनक। और जो गाय है मसलन 39 गायें किसी के पास है या 38 गायें हैं, 37 गायें हैं, तो 30 पे तो ज़कात वाजिब हो गई, एक तबिया हो गया। लेकिन जो बैन निसाबैन है ये मिकदार बाकी, इसे क्या कहेंगे, गाय को वक्सन से नाम दिया है, यानी वक्स, वक्स, हाँ क्या कहते हैं, वक्स, सही, शनफन, वक्सन। और जो बकरियों में बैन निसाबैन होगा उसे क्या कहेंगे, अफवान। ये 3 चीजें जो है वो हम देख रहे हैं कि उलमा की आदत रही है कि उन्होंने इस बाकी को ऊँट के लिए अलग नाम दिया, गाय में अलग नाम दिया है, और बकरियों के लिए अलग से नाम तजवीज किया या पेश किया या वो उसको इस्तेमाल करते हैं। बस ये हमारे दर्स का खुलासा है, जिसके हम इंशाअल्लाह अभी तदबीर करते हैं किताब के अखबार से। वक़द जरतिल आदतु बितस्मियति मा ला यतअल्लक़ु बिहिल फ़रीज़ा मिनल इबिल शनक़ा, शनक़ा। और आदत रही है किसकी, फुक़हा की, उलमाए इमामिया की, फुक़हा की आदत रही है बितस्मियति मा ला यतअल्लक़ु बिहिल फ़रीज़ा, उस चीज को नाम देने की, या उस चीज को नाम दिया है, किस चीज को, जिससे फरीजा मुताल्लिक नहीं है, यानी जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है, यानी बैन निसाबैन, बैन निसाबैन जो चीज है उसको जो नाम दिया है, मिनल एबेले शनक़ा, ऊँट में अगर ऐसा है, बैन निसाबैन 2 निसाबों के दरमियान जो चीज है, जो बाकी ऊँट है 5 और 10 के दरमियान, मतलब 9 है या 8 है, 7 है, 6 है, तो जो भी इजाफी है और दूसरे निसाब तक नहीं पहुंचाया भी अदद, तो उसे कहेंगे शन, ठीक है, शनक कहेंगे, शनक। वमिनल बकरे वक़सा, और गाय में 30 के बाद जो बची हैं 40 के दरमियान, 30 से 40 के दरमियान, उनको वक़स। वमिनल गनम अफ़वान, और बकरियों में जो बकरियां 40 के बाद 121 के दरमियान बाकी हैं, तो उन्हें कहा जाएगा। वमानाहु फिल कुल्लि वाहिद, अब सवाल ये है कि माना क्या है, क्या माना एक ही है इन सबके, माना सबके एक ही है, बस नाम अलग अलग है। हाँ, माना एक ही है, नतीजा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नाम अलग अलग है। यानी ये मुस्तलाहत है जो हमें अगर कहीं फिफ्थ की किताबों में हमें नजर आती है तो हमें उसको समझ लेना चाहिए। शनातन है तो गोया ऊँट का मसला है, ऊँट के बैन निसाब है। वक़सन है तो गोया बैन निसाब है फिल वक़र। अफवान है तो बैन निसाब है फिल, यानी गाय, ऊँट और बकरियों के 2 निसाबों के दरमियान जो इजाफी मकदार बची है, एक निसाब हो गया, दूसरा निसाब पूरा नहीं हुआ और मकदार बीच में मौजूद है। 25 आमिन, अभी उसकी शरह कर रहे हैं। 25 आमिन अल-इबिल निसाबुन व शनाक, मसलन किसा 9 ऊँट है किसी के पास, ये निसाब भी है और शनक भी है। क्या, निसाब भी है और शनक भी है। निसाब कैसे है, 5 के एतबार से, शनक कैसे है, 4 हिसाब से। निसाब कैसे, 5, पहला निसाब मुकम्मल हो गया, 5 ऊँट पे जो एक बकरी वाजिब है तो निसाब पूरा हो गया, लेकिन 4 ऊँट इजाफी है तो शनक। फन्निसाब खम्सून व शनक अर्बा, बस निसाब 5 है और 4 शनक है।
پہلے فتسعى من الابل نصاب وشنق فالنصاب خمس وشنق اربع. بس 5 جو ہے وہ نصاب ہے اور 4 شنق ہے. فمعنى انه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الاربع. وہی معنی کہ اگر ان 9 میں سے 4 طرف ہو جائیں، لا سمح اللہ چوری ہو جائے، خدا نہ خاصہ غصب کو چھین لے، تو یعنی 4، تو 9 سے یعنی ان 5 سے زکوٰۃ ثابت یا واجب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ نصاب موجود ہے. نصاب 5 تو ہے، 4 تو نصاب میں چاہیے تو شرط تھا، تو زکوٰۃ میں کوئی چیز ثابت، زکوٰۃ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، یعنی واجب ثابت نہیں. وَكَذَا التِّسْعَةُ وَالثَّلَاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ نِصَابٌ وَوَقَاصٌ. اور اسی طریقے سے 39 گائے میں سے 39 گائے ہیں کسی کے پاس، یہ نصاب بھی ہے اور وقص بھی ہے. نصاب 30 کے اعتبار سے ہے، والوقص اور وقص کس اعتبار سے ہے؟ ہاں 9 کے اعتبار سے، 39 ہے تو 9 وقص اور 30 نصاب. فالفریضۃ فی الثلاثین، بس 30 فریضہ ہے یعنی واجب ہے زکوٰۃ اس میں، وہ ہے نصاب ہے. والزائد یعنی التسعہ، زائد 9 جو ہے وہ وقصون، یعنی 32 وقصون، 9 جو ہے وہ کیا ہے؟ وقص. تبلغ 40 عندما تصل العدد الى 40 سيصير نصابا ثانيا. صحیح دوسرا نصاب ہو جائے گا تو جو ہے وہ، تو یہاں تک کہ 40 ہو جائیں تو جو ہے وہ 2 نصاب ہو جائیں گے. تو 2 سے پہلے اگر 30 ہیں اور 30 کے بعد 9 اضافی ہیں 39 ہیں تو 30 پہ زکوٰۃ واجب، 9 وقاص. واضح؟ فہمتم ایھا الاخوہ؟ واضح؟ نعم. وَكَذَا 120 من الغنم، اور اسی طریقے سے 120 اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں یا بھیڑ ہیں، نصاب 40، تو اس میں یعنی یہ نصاب بھی ہے اور افون بھی ہے. کیوں اف بھی ہے؟ کیونکہ 40 تو نصاب ہو گیا، اب جو باقی بچی ہیں یہ کیا ہو گیا؟ نصاب 40، اس کا نصاب کتنا ہے؟ 40. والفریضۃ فیہ، اس میں جو ہے وہ فریضہ زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ 40 میں زکوٰۃ ہے. فیہ فی 40 میں زکوٰۃ واجب ہے، نصاب ہو گیا. وعفوها ما زاد، اور اس کا عفو کیا ہے؟ جو اس سے زیادہ ہے. کم زیادہ یعنی 80 اور 80 زیادہ، یعنی 9 زیادہ ہے، 80 زیادہ ہے. ٹھیک، 80 زیادہ ہے تو 40 پہ ہو گئے، 40 پہ ہو گئے زکوٰۃ واجب، اور 80 پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. حتی تصل 121، یہاں تک کہ 121 ہو جائیں، یا تبلغ 121، یہاں تک کہ 121 ہو جائے، عدد پہنچ جائے. ہاں تو جب 121 ہو جائے گا تو اس کا جو ہے وہ 2 نصاب بینہما. وَكَذَا مَا بَيْنَ النُّصُبِ الَّتِي حَدَّدْنَاهَا، اس طریقے سے تمام نصاب جو ہم نے بیان کیے. نعم هذا هو درس اليوم، يعني نلخص الدرس الذي درسناها بالمختصر. یعنی 2 نصاب کے درمیان، یعنی ایک نصاب پورا ہونے کے بعد دوسرے نصاب تک پہنچنے سے پہلے، چاہے اس میں ایک ہی کم ہے تو اس کو جو درمیان میں چیزیں مثلا اونٹ ہے یا بکری ہے یا گائے ہیں جو اضافی بچے ہیں نصاب کے بعد، اور نصاب دوسرے نصاب سے پہلے نصاب کے بعد اور دوسرے نصاب سے پہلے، تو ان کو فقہا نے الگ الگ نام دیے. ان کی عادت رہی ہے کہ وہ ان کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں یا یاد کرتے ہیں یا بتاتے ہیں.
مثلا جب بولتے ہیں اپنے بارے میں ایسا، مثلا اگر اونٹ 9 ہے تو 5 تو نصاب ہو گیا پہلا، اور 4 اضافی ہوئے تو اسے کیا کہیں گے؟ شناخت. کیا کہیں گے اضافی کو؟ شناخت. تو یہاں نصاب بھی ہے اور شناخت بھی ہے 9 اونٹ میں. اسی طرح اگر گائے میں ہے 39 گائیں کسی کے پاس ہیں تو یہ گائے میں بولیں گے وقت. کیا؟ وقت کہیں گے. یعنی 39 اگر کسی کے پاس گائیں ہیں تو یہ نصاب بھی ہے اور وقت بھی ہے، یعنی 30 نصاب اور 9 وقت. اسی طریقے سے اگر بھیڑ بکری کسی کے پاس جو ہے وہ 120 ہے تو یہ نصاب بھی ہے اور وقت بھی ہے، اب بھی ہے. اسے اب کہیں گے جو نصاب کے درمیان ہے. باقی یعنی 80 جو بچی ہیں، یعنی 40 پہ زکات واجب ہے اور 80 بچیاں بھی ہے 120 ہے نا، تو 80 بچی ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اب ہو جائے گا. تو یہاں پر نصاب بھی ہے اور اب بھی ہے. لہذا جو اضافی ہے یا بیگا نصابین ہے، اگر اونٹ میں ہے تو شنب کہیں گے، گائے میں ہے تو وسط کہیں گے، وقت کہیں گے، اور بھیڑ بکری میں ہے تو آپ کہیں گے. والحمد للہ رب العالمین. نكتفي على هذا المقدار، باقي إن شاء الله سيجي غدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل